محرم کے تعلق میں جو یا تاریخی اعتبار سے جو سوالات ہیں ان میں جیسے مکرم ہادی صاحب نے بیان کرتے ہوئے ذکر کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خدمات بھی تھیں، تو ایک مخلص صحابی یہ رسول اور زیرک انسان تھے، جبکہ ان کا بیٹا یزید ان کے بالکل برعکس تھا، تو پھر انہوں نے اس کو خلافت کے لیے کیوں نامزد کیا؟ جی یہ اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا بھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خدمات تھیں، کاتب وحی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے کہا کہ صلح کر لی، ان دونوں کی صلح ہو گئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اس کے بعد یہ غالباً 41 ہجری کی بات ہے یا 40 ہجری کی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ ہوتی ہے 60 ہجری میں۔ تو گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال سیریا کے حکمران رہے، اس کے بادشاہ رہے، اور آپ کو تمام قسم کے فتنوں کا بھی علم تھا، آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ آس پاس کی حکومتیں کس نظر سے دیکھتی ہیں، خاص طور پہ جو بیزنٹینی حکومت تھی، جو کہ بیزنٹائن کی حکومت تھی، اور جس میں جو عیسائی حکومت تھی کیسر روم کی، وہ بار بار جھڑپیں کرتے رہتے تھے، سرحد کے جو سرحدی ایریا تھے، جو بارڈر لائن کے ایریا تھے، وہاں پہ وہ اٹیک بھی کرتے رہتے تھے۔ تو یہ کیفیت تھی، یہ صورتحال تھی۔ پھر یہ تو بیرونی خطرے تھے، اور اس کے علاوہ اندرونی خطرے بھی کچھ موجود تھے کہ مسلمانوں کی باہم خانہ جنگی ہو رہی تھی، جنگ صفین بہت بڑی جنگ جس میں دونوں طرف سے مسلمان تھے جو لڑے، اس کے علاوہ بھی یہ خطرہ تھا کہ آپس میں خانہ جنگی، اتنی بڑی سلطنت ہے تو اس کو سنبھالنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بظاہر اس نظریے کے ساتھ کہ اسلام مستحکم ہو جائے، مسلمان آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنے لگ پڑیں، اور وہ فتنہ دوبارہ پیدا نہ ہو جائے کسی بھی رنگ میں، جو خوارج کے ساتھ بعض جنگیں ہوئیں، صفین کے موقع پر جو جنگ ہوئی ہو، وہ اختلاف اور خون ریزی شروع نہ ہو جائے۔ چنانچہ یہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو، یہ اس میں لکھا ہے ابن کثیر میں، کہ یزید کو اس لیے نامزد کیا تاکہ لوگوں میں دوبارہ وہی فتنہ نہ پیدا ہو جو جنگ صفین کے بعد ہوا تھا، اور وہی اختلاف اور خون ریزی شروع نہ ہو جائے جو پہلے ہو چکی تھی۔ تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ یزید چونکہ بڑے عرصے سے ان کے ساتھ رہ رہا تھا، وہ دمشق میں اور سیریا کے علاقے میں حکمران تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہاں کے لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ یزید جو ہے وہ سب سے زیادہ بہترین حکمران ہے، اور اس کو ان معاملات کا، حکومتی معاملات کا پتہ ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ انتشار نہ پیدا ہو، آپ نے اس کو جانشین بنانے کی کوشش کی۔ اس لحاظ سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم معاویہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گناہ گار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے مجبور ہو کر ایسا کیا، مگر یزید کو بھی بلکہ خود معاویہ کو بھی خلیفہ نہیں کہہ سکتے، ہاں ایک بادشاہ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اس وقت کے حالات سے مجبور ہو کر ایسا کیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔